الله وبركاته. كل الحمد لله والصلاة والسلام على النبي المجتبى وأحمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وأزواجه وأهل بيته وأفراده أجمعين دائما أبدا أبدا إلى يوم الدين. بعد حمد وصلاة فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَإِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم لمن الشاهدين والشاكرين. کل حمد و ثنا اس مالک حقیقی وحدہ لا شریک کے لیے سزاوار ہے جو ساری خلقت کا پالنہار ہے، جس کے دست قدرت میں کل جہاں کی بادشاہت ہے، جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، اس کے اختیار کو کوئی روک نہیں سکتا. وہ قدیم ہے، ابد الآباد سے ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے. اس کا کوئی مثل و مانند نہیں. وہ اپنی ذات میں یکتا و تنہا ہے. وہ کل عیوب سے پاک اور مبرہ ہے. میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق لائق عبادت سوائے اللہ جل مجدہ کے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور خاص رسول ہیں. صلاۃ والسلام نازل ہو ہمارے آقا نامدار حضور تاجدار محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کی اصحاب. بزرگوں اور عزیزوں، آج ہمیں اللہ کا شکر گزارنے کی ضرورت ہے، چونکہ ہم تمام مسلمانان ہند اپنے کردار اور اپنے لیل و نہار سے بخوبی واقف ہیں کہ ہم اتنی کوتاہ عملی کے باوجود اور بے حسی اور بے رغبتی کے باوجود اللہ جل مجدہ نے تھوڑی سی سعی کرنے پر، کوشش کرنے پر بڑی کامیابی ہم پر نچھاور فرمائی. اور اللہ کا نظام بھی ہے وَإِن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، اور یہ کہ ہم انسان کو کچھ نہیں دیتے الا ما سعى، اتنا ہی دیتے ہیں جتنا وہ کوشش کرتا ہے. تو مسلمان کی کوشش، انسان کی کوشش پر ہی اللہ کی امداد اللہ کی طرف سے مقرر ہے. جیسے بندے کی کوشش ہوگی ویسے اللہ کا انعام ہم پر نصیب ہوگا، ہم پہ نازل ہوگا. عزیزوں اور بزرگوں، ہند کے حالات کسی پر آشکار نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں، بلکہ ہر انسان جانتا ہے کہ اس وقت ہندوستان کے حالات کس طریقے سے، کس روش پر چل رہے ہیں، اور یہ ہوا کس کے مخالف ہے، کس کی حمایت میں ہے، یہ بھی واضح ہے اور اس میں کوئی شک و شبے کی بات نہیں ہے. تو عزیزوں اور بزرگوں، آج کے اس جمعہ میں میں چاہتا ہوں کہ جس مسئلے پر افراتفری کا عالم سارے ہند میں بپا ہوا ہے، اس پر گفتگو کروں اور آپ تمام کے حوالے اس بات کو کر دوں اور اس فہم کو، اس فکر کو آپ کے حوالے کر دوں کہ اس کی منفیت کیا ہے، اس کے نقصانات کیا ہے، اور جو ہو رہا ہے یہ ہونا کس کے حق میں ہے اور کس کی مدد سے ہو رہا ہے. جب تک یہ بات
ہم سمجھیں گے نہیں تو بے حسی سے جائیں گے نہیں۔ ابھی حیدرآباد دکن پر بے حسی چھائی ہوئی ہے اور لوگ اس حساس مسئلے کو ابھی سمجھے نہیں۔ اگر سمجھ لیں گے تو معاملہ اور مختلف ہوتا چلا جائے گا، اور ہونا بھی چاہیے، چونکہ جب تک معاملے کی حمایت کھل کے نہ ہو تب تک نتیجہ سامنے آئے ایسی کوئی بات صورت باقی ہی نہیں رہی، چونکہ جس کو جو کرنا تھا، جو اختیار میں تھا، وہ تو کر چکے، اور جو کرنے کے عزم رکھتے ہیں اس سے باز رہنے کے لیے ہمیں سعی کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ کا نظام کیا ہے؟ وَإِن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، ہم انسان کو کچھ نہیں دیتے جتنا وہ کوشش کرتا، تو کوشش کے بغیر ہمیں کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ جو خطبے کے بعد میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ فرماتا ہے وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور تمہارے رب کی اذن کو تم یاد کرو کہ جب اللہ نے یہ اذن فرما دیا، اگر تم شکر گزار بنو گے تو تم کو اور میں نعمتوں سے نوازوں گا، اپنی حمایتوں سے نوازوں گا۔ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم میری نعمتوں کی ناشکری کرو گے تو تم پہ سخت عذاب مسلط کر دیا جائے گا۔ عزیزوں اور بزرگوں، آج کے اس جمعہ میں وقت بڑھے گا، 5-10 منٹ ممکن ہے بڑھیں گے، اس کے لیے میں نے پیشگی ہمارے انتظامیہ سے اجازت حاصل کر لیا ہوں، اور انتظامیہ کی اذن پر میں آج تھوڑا وقت شاہد بڑھ کے لوں گا، کیونکہ آج کا جو موضوع ہے یہ تمام اہل ہند کے لیے، اور مختلف باتیں ہو رہی ہے، خود ہمارے اپنے درمیان میں بھی اہل علم سے گفتگو ہوتی ہے، تو جو لوگ سرے سے نہیں سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، جن کو کچھ معلوم ہی نہیں ہے مگر وہ اس میں کچھ رائے نہیں کرنا چاہتے ہیں، تو یاد رکھیں اہل علم اہل فکر ہی اس پہ بات کریں تو بہتر ہے۔ اور سب سے پہلی بات، ہمیں اس وقت شدید ضرورت محسوس ہو رہی ہے، اور شدید اصلاح کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے، اور شدید حاجت روائی کی ضرورت پڑی ہے۔ وہ حاجت کیا ہے، وہ ضرورت کیا ہے، وہ کوشش کیا کرنی ہے، وہ ہے اپنے اخلاق پہ ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے، چونکہ حالیہ تقریباً احوال کو مشاہدہ کرنے کا موقع ملا، تو میں نے مشاہدہ کیا، میں نے دیکھا کہ ہمارے لوگ جو ہے اخلاق سے بہت بڑی دوری کی طرف آ گئے۔ کون سی چیز کون سی جگہ پر کس انداز سے کیا پیش آنا چاہیے، یہ اخلاق کے مختلف پہلو ہے، اس سے اجاگری ہونا بہت اشد ضرورت ہے۔ ایک مرتبہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک صحابی نے پوچھا کہ بی بی امہات المومنین بتائیے اللہ کے رسول کے اخلاق کیا تھے، تو فرمایا کان خلقہ القرآن، میرے آقا کے اخلاق تو قرآن ہے، یعنی قرآن پڑھ لو آپ، اخلاق رسول کا آپ کو علم ہو جائے گا۔ تو قرآن کیا سکھاتا ہے؟ ہر محل کے لیے اخلاق کا مظاہرہ مختلف ہی ہوتا ہے۔ مسجد میں آئے تو مسجد کے اخلاق، مسجد کے آداب ہی اخلاق انسانیت ہے، اخلاق بندگی ہے، کہ مسجد میں آئے تو آپ کو مسجد میں اپنی زبان پر بڑی ہی احتیاط برتنی پڑے گی، اور اسی طرح آپ جس سے بھی مخاطب ہو رہے ہیں اس کے وجاہت، اسے مقام و مرتبے کے لحاظ سے آپ کو مخاطب ہونا پڑے گا، اور اسی طرح اگر آپ کچھ اعتراض بھی کرنا چاہتے ہیں تو اعتراض کے بھی کچھ اصول ہیں انسانی، اسی اصول کے تحت آپ کو بات کرنی پڑے گی۔ ایسے ہی چوراہے پہ آپ کوئی بات کرنا چاہتے ہیں، چوراہے پہ ہیں اور چوراہے پہ کوئی معاملہ ہو جاتا ہے، وہاں کے آداب مختلف ہوتے ہیں۔ تو اس طرح اب جو پروٹیکٹ کیا جا رہا ہے اس کے بھی کچھ اخلاق ہیں، اس کے بھی کچھ اصول ہیں
اس کے بھی کچھ آداب ہیں. جب تک کہ ان چیزوں کا لحاظ اور ان چیزوں کا تحفظ اور ان چیزوں کے اوپر پوری کاوشیں نہ کی جائے تو یہ کامیابی حاصل ہونا ممکن نہیں. کیونکہ آپ کا عدو، آپ کا دشمن ہر وقت آپ کو زیر کرنے کی کوشش و کاوش میں لگا ہوا ہے. وہ کسی بھی حال میں، کسی بھی احوال میں، کسی بھی طریقے سے گھسپٹے انداز میں تم کو مقدر کرنے کی کوشش کرے گا. تو اس کو ناکام کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے اخلاق حسنہ کا مظاہرہ کرنا ہوگا. اور اخلاق جب تک ہم میں نہیں ہے ہم کبھی کامیاب سرخرو نہیں ہو سکتے. تو دیکھنے میں آ رہا کہ ہر جگہ ایک زبان نہیں چلتی. مثال کے طور پر میں خطیب ہوں، اب میں ہوٹل میں بیٹھا ہوں، ہوٹل میں کوئی بہرا غلط کام، غلط حرکت یا کوئی ناروا حرکت کر دے تو وہاں پہ میں الحمدللہ پورا خطبہ پڑھ کے اس سے بات کروں یہ ممکن نہیں. وہاں بات کرنے کا انداز مختلف ہی ہوتا ہے. کیا بےہودہ کام کر رہے ہیں بابا، تو یہ اخلاقی ہے وہاں پہ. کیونکہ آپ کے ساتھ ناروا، حد سے زیادہ ظالمانہ حرکت کچھ کی جائے تو آپ بس اپنے اخلاق کے دائرے میں رہتے ہوئے، اپنے شیعہ کا لحاظ رکھتے ہوئے اس سے مخاطب ہوں گے. تو ایسے ہی اب دینی مجلس ہوتی ہے تو آپ نعرے تکبیر بول رہے ہیں، چل جاتا. کوئی بات اچھی دی گئی، سبحان اللہ الحمدللہ بول رہے ہیں، چل جاتا. اب روڈوں پہ نکل گئے، اپنے نفوس کے تحفظات کے لیے آپ کام کر رہے ہیں تو وہاں کا تقاضا کچھ اور ہوگا. وہاں نعرے رسالت، نعرے تکبیر کی ضرورت نہیں ہے. وہ اسی وقت ہوگا جب ہم کو طاقت و قوت ہماری ختم ہونے کو آ گئی. اب ہم چاہتے ہیں کہ طاقت رب سے ملے. لا حول ولا قوت الا باللہ کے تحت آپ کو قوت چاہیے جس کے سامنے کوئی قوت ٹھہرنے والی نہیں. اس وقت آپ نعرے تکبیر کا زور لگائیے. وہ مرحلہ آیا ہی نہیں. بیکار کے قوت کو ضائع کرنا یہ اس کا تقاضا نہیں ہے. اس کا تقاضا کیا ہے؟ احوال کیا ہے، حالات کیا ہے، اتنا ہی منہ کھولنا. یہ خلق عظیم ہے، یہ اخلاق حسنہ ہے. اب ہمارے لوگ کیا کر رہے ہیں دیکھنے میں آ رہا. آپ اپنی پوری شناخت دینا چاہتے ہیں، اب ضرورت نہیں. کیونکہ اللہ نے ایسی حمایت کر دی جس کے لیے، جس کے ذہنوں سے کھیلتے ہوئے جس پر ظلم کرنے کی کوشش تھی، اللہ نے پلٹا بدل دیا. یاد رکھیے تصرف دلوں پہ اللہ کا ہے، کسی اور کا نہیں ہے. کام آپ کا تھا مگر رب نے ایسے لوگوں کو شامل کر دیا آپ اندازہ نہیں کر سکتے. یہ کیسا ہوا؟ یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی حمایت ہے. تو عزیزوں اور بزرگوں، آج میں کھلے طور پر NRC اور CAA کیا ہے یہ، اس پر میں گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا. تو آج 10-15 منٹ پڑ جائیں گے اور انتظامیہ نے اجازت دے دی ہے کیونکہ یہ اہم موضوع ہے، اس پہ گفتگو کرنا بہت ضروری ہے. برادران اسلام، شہر ترمیمی قانون بننے کے بعد ملک بھر میں احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ چل پڑا ہے اور آسام میں اس کی ابتدا ہوئی. اور اس لیے ہوئی کہ وہاں NRC ہونے کے بعد جو 12 لاکھ بنگالی ہندو ہیں ان کو اس ایکٹ کے تحت انڈیا کی شہرت سے نوازا جائے گا. آسامی عوام اس لیے اس ایکٹ پر برہم تھے کہ اس کی بدولت ان 12 لاکھ غیر مسلم ملکیوں کو ان کی ریاست میں شہریت دے کر ان کے تشخص، ان کی تہذیب، کلچر، ان کی زبان آلودہ کر دیا جائے گا. جہاں تک مسلمانوں کا تعلق ہے، جامعہ ملیہ کے جیال طلباء و طالبات کو یہ اعزاز چاہتا ہے کہ اس جامعہ کے پرامن طلباء و طالبات پر جب حملہ ہوا تو اس حملے کو انہوں نے ہمت و شجاعت انگیزی کیا اور اس صبر آزما لمحات میں ثابت قدم رہے اور دشمنوں کی چال کو ناکام کیا. دشمنوں کی چال یہ تھی کہ طلباء میں خوف پیدا کیا جائے اور پولیس کا گھناؤنا کردار بھی سامنے آیا کہ انہوں نے موٹر سائیکلز اور بسوں کو خود نظر عزیز کر کے جامعہ ملیہ کے طلباء پر تشدد کا الزام لگا کر ان پر خون ریز حملہ کیا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی چال کو ناکام بنا دیا اور ساری دنیا نے ویڈیوز کے ذریعے حکومت اور پولیس کا مکروہ چہرہ دکھایا. اس کے بعد علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے طلباء پر بھی حملہ کیا گیا اور پھر پولیس کی درندگی بھی دنیا کے سامنے آ گئی. ان دونوں جامعات پر پولیس اور سنگی غنڈوں کے حملوں کے بعد انڈیا کے بیشتر علاقوں میں
احتجاج جنگل کی آگ کی طرح ہر طرف پھیل گیا۔ بالخصوص انڈیا کی 22 یونیورسٹیوں پر جامعہ ملیہ کے طلباء کی حمایت میں شاندار مظاہرے ہوئے، جس سے حکومت ہل گئی۔ اس کے بعد ہر روز کسی نہ کسی شہر میں احتجاج ہو رہا ہے۔ حسن اتفاق دیکھیے کہ 19 تاریخ کو یوم شہداء منایا گیا۔ اشفاق اللہ خان اور بسم اللہ کو 1927 میں اسی دن 19 دسمبر کو پھانسی دی گئی تھی۔ یہ تمام ملک گیر مظاہرے ہندو مسلم اتحاد کا پرزور اعلان کر رہے ہیں۔ شاید آزادی کے بعد سے اب تک اس طرح ہندو مسلم ایک جہتی دیکھنے کو ملی ہو۔ حضرات، کسی کو توقع نہیں تھی کہ اس ایکٹ کے خلاف اتنا احتجاج ہوگا، اس لیے کہ اس ایکٹ میں صرف مسلمانوں کو شہریت دینے کے عمل سے خارج کر دیا گیا ہے۔ سنگھی حکومت کو بھی ایسی توقع نہیں تھی کہ ان کو یہ حیرت ہو رہی ہے کہ کیوں خواہ ہندو اس ایکٹ کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں، جبکہ یہ ایکٹ تو صرف مسلمانوں کے خلاف ہے۔ ہم تو مسلمانوں کو آنے والے NRC سے خارج کر کے، ان کو شہریت سے محروم کر کے، ان کو ڈیٹینشن کیمپس کی ہوا کھلانا چاہتے ہیں، کیونکہ ہندو خود ہندو راشٹر کے منصوبے کے خلاف جا رہے ہیں۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ غیر معمولی صورتحال ہے، بالکل توقع کے خلاف، نہ صرف ہماری توقع کے خلاف بلکہ ہمارے دشمنوں کی توقع کے خلاف بھی۔ اس کو سوائے اللہ تعالیٰ کی غیر معمولی مدد و نصرت کے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ کہ اللہ کا بے حد شکر و احسان ہے کہ آج ہمارے دشمنوں کی نیند حرام ہو چکی ہے۔ اس پر ہمیں اظہار تشکر گزارنا چاہیے کہ ہمارے دشمنوں نے دیکھا کہ 3 طلاق بل کے بعد ہنگامہ آرائی نہیں ہوئی، آرٹیکل 370 کو ختم کرنے کے بعد بھی کشمیر کے باہر کچھ رد عمل دیکھنے میں نہیں آیا، بابری مسجد کے معاملے میں انتہائی ناانصافی سے مسجد ڈھانے والوں کو انعام کے طور پر مسجد کی اراضی دے دی گئی، ان پر بھی اس اندیشہ تھا کہ مسجد کے حق میں مسلمان کھڑے ہوں گے، لیکن کچھ نہ ہوا۔ اس کے بعد ان کی ہمتیں بہت بڑھ گئی اور وہ مسلمانوں کو ان کے آخری انجام کی طرف لے جانے کے لیے جو قانون سازی کرنی تھی اس کو بھی انہوں نے کر ڈالا۔ اس کے بعد NRC رہ جاتا ہے اور اس سے پہلے وہ ہندوؤں کو CAA جو CAB جا کے CAA ہو گیا کے ذریعے اعتماد میں لینا چاہتے تھے۔ ہندوؤں کو اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے اور NRC کی ساری بجلیاں صرف مسلمانوں پر گرنے والی ہے۔ NRC کے بعد اگلا مرحلہ ہوتا ہے ڈیٹینشن یعنی حراست کا، اور اس کے بعد کا مرحلہ ہوتا ہے قتل عام کا۔ فاسٹ نظام سے بھی آگے نازی نظام ہوتا ہے جس کے 5 مرحلے ہوتے ہیں۔ پہلا مرحلہ ڈیموزیشن، کسی قوم کے ماضی کو مسخ کر کے اس کو خوف بنا کر پیش کرنا، اور دوسرا مرحلہ ہوتا ہے پولرائزیشن، ایک قوم کے خلاف مستقبل کا خوف پیدا کر کے اس سے نفرت پیدا کرنا اور اس بنیاد پر سوسائٹی کو تقسیم کر کے اقتدار حاصل کرنا، اور تیسرا مرحلہ ہوتا ہے لیبریشن، اس قوم کے خلاف قانون سازی کر کے اس پر ظلم کو قانون ناجائز کرنا، اور چوتھا مرحلہ ہوتا ہے ڈیٹینشن، اس قوم کے افراد کو شہریت سے، مکانوں سے، بینک میں جمع مال سے، جائیدادوں سے بے دخل کر کے غیر انسانی حالت میں حراست میں رکھنا۔ نازی جرمنی میں یہودیوں کو کانسنٹریشن کیمپس میں رکھا گیا تھا اور ایکسٹرمینیشن حراست کے اخراجات کو کم کرنے کے لیے بتدریج ان کو ہلاک کر دیا۔ اسی طرح ہٹلر کے شاگرد 2 مراحل طے کر کے تیسرے مرحلے میں داخل ہوئے ہیں۔ اس تیسرے مرحلے میں پہلی بار ان کو مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا، اور وہ بھی اپنی ہی ہندو قوم سے۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ اللہ کی کھلی مدد ہے۔ اس پر ہمیں صلاۃ شکر ادا کرنا چاہیے، صلاۃ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ
وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور یاد رکھو تمہارے رب نے خبردار کر دیا تھا کہ شکر گزار بنو گے تو میں تم کو اور زیادہ دوں گا، اور اگر کفران نعمت کرو گے تو میری سزا بہت سخت ہے۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 7 میں اللہ نے فرمایا، اس آیت میں فرمایا گیا ہے کہ شکر گزاری کا رویہ ہو تو اللہ تعالیٰ اور نوازے گا، یعنی اللہ کی جو غیبی مدد اس ایکٹ کے خلاف مسلمانوں کو خود ہندو قوم سے جو حاصل ہوئی ہے اس میں مزید دن بدن اضافہ ہوگا انشاءاللہ۔ شکر گزاری کا طریقہ کیا ہے؟ ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم زبان سے شکر ادا کریں، لیکن حقیقی شکر گزاری کا طریقہ یہ ہے کہ یہ عہد کریں کہ جس مدعو قوم کو اللہ تعالیٰ نے ہماری مدد، ہماری دی میں ہمدردی میں اٹھایا ہے، اس سے دوری بنائے نہ رکھیں بلکہ ان سے روابط بڑھائیں، اللہ کے راستے کی طرف دعوت دیں اور ان کو جہنم کے عذاب سے بچانے کی کوشش کریں۔ کفران نعمت یعنی ناشکری یہ ہے کہ یہ احساس بھی نہ رہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح مسلمانوں کے حق میں ہندو بھائیوں کی طرف سے آواز کو بلند کیا اور مسلمانوں کی جنگ لڑنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں۔ کفران نعمت یہ بھی ہے کہ ہم اپنے حصے کا کام بھی بھول جائیں، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حصے کا کام تمہارے حق میں یہ کیا کہ تمہارے حامی پیدا کر دیے، بغیر ہماری سعی و جہد کے کوشش کے اپنے حصے کا کام یہ ہے کہ ہم دعوت اللہ کے فریضے کو ہرگز نہ بھولیں، وقتی حالات کا غلبہ اتنا نہ ہو کہ ہم اپنے اس اصل کام ہی کو بھول جائیں۔ اللہ تعالیٰ کا مزید ارشاد ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، ہر حال میں ہمیں اللہ کا شکر گزارانا ہے، لہٰذا تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر ادا کرو، کفران نعمت نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ تم میری یاد سے غافل نہ ہو، تم مجھے یاد رکھو گے تو اللہ تعالیٰ بھی تمہیں یاد رکھے گا، اور تم تمہارے دشمنوں کے حوالے نہیں کرے جاؤ۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے تم میری یاد سے غافل نہ ہو، تو ہمیں اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہونا ہے، ہر حال میں اللہ کو یاد کرنا ہے، بلکہ تمہاری مدد کا اہتمام کرے گا۔ اس مدد پر تم کفران نعمت نہ کرو بلکہ شکر ادا کرو، جس کے نتیجے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری مدد میں اضافہ کرتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کی مدد کے طریقے کئی ہیں جو ہمارے گمان سے بھی ماورا ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کے دشمن کے گھر میں پرورش پانے کا انتظام کیا، جو نہایت حیرت انگیز ہے۔ ہم نہیں جانتے اللہ کی فوج کو اللہ تعالیٰ کس سے کیا کام لے گا، برا تونس و ناہود کر کے لیے ابابیل کی فوج سے اللہ تعالیٰ نے کام لیا۔ جب ابراہم کعبہ ڈھانے کے لیے آنے لگا تو اللہ تعالیٰ نے ابابیل کے ذریعے اس کو تہس نہس فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ فرمایا وَمَا يَعْلَمْ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اور تیرے رب کے لشکروں کو خود اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تو اللہ کا لشکر کس صورت میں آئے گا، کیسا آئے گا اور کیسا مدد فرمائے گا، اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا۔ اب حالیہ اپنے احوال کا محاسبہ کریں، آپ کو نتیجہ معلوم ہو جائے گا۔ حضرات، یہ ہے اللہ عز و جل کی شان۔ اخلاق کو سنوارنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہماری صدیوں کی غفلت کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک موقع دیا ہے کہ دشمنوں کے مقابلے میں ہم کو رسوا کر کے تنہا نہیں چھوڑ دیا، بلکہ ان کی قوم کے اچھے عناصر ہی کو فرقہ پرستوں کے مقابلے میں اس ظالمانہ ایکٹ کے خلاف کھڑا کر دیا، جس سے ان فرقہ پرستوں کی نیند حرام ہو گئی ہے اور ہم کو قدر سکون اور عزت فراہم کیا ہے۔ آئندہ کیا ہوگا اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ نہیں معلوم کہ ہندو قوم کے انصاف پسند لوگ کب تک ہمارے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ یقیناً اس کا تعلق اللہ تعالیٰ ہی کے فیصلے سے ہے، اور اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہمارے رویے پر ہے۔ شکر گزاری کا رویہ یا ناشکری کا رویہ یہی ہوگا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اپنی غفلت کا اعتراف کریں۔ ہم نے اسلام کی اچھی تصویر ہمارے ہم وطنوں کے سامنے پیش کرنے کے بجائے الٹا ہم اسلام کو بدنام کرنے اور
اسلام سے انسانوں کو روکنے کا ذریعہ بنے رہیں، شکر گزاری کا تقاضا یہ ہے کہ ہم آج یہ عہد کریں کہ آئیے ہم سب پہلے ہم شرک و بدعات و خرافات اور غیر اسلامی رسومات و اسراف سے توبہ کریں، تاکہ ہم اپنے عمل سے اسلام کی تصویر کو بگڑنے کے جرم سے باز آ جائیں۔ عزیزو، جب تک ہم اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے، جب تک ہم اپنے آپ کو نہیں سنواریں گے، تو ہمارے حمایتیوں کا دل جو اللہ نے ہم پر مائل کیا ہے اس کو دیر تک ہم سنبھال کے نہیں رکھ سکتے۔ تو سب سے پہلے ہمیں سنورنے کی ضرورت ہے، ہمیں خواب غفلت سے باہر آنے کی سخت ضرورت ہے۔ جب تک ہم خواب غفلت سے باہر نہیں آئیں گے تب تک ہمیں کوئی کامیابی اور کارسازی حاصل نہیں ہوگی۔ قرآن و حدیث و سیرت کے مطالعے اور اس کے صحیح اسلامی فکر پیدا کریں اور کوشش کریں کہ قرآن کے تقاضے کیا ہیں، اللہ کے رسول کے اسوہ ہمارے درمیان کیسا ہم اپنی زندگیوں میں اجاگر کر سکیں، اور اللہ کے رسول کی سنتوں پر ہم کیسے کاربند ہو سکیں۔ قرآن کو ترجمہ تفسیر سے پڑھ کر قرآن اور کتاب ہدایت اللہ کو سمجھیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو اپنی زندگیوں میں لازم قرار دیں اور اسے حاصل کریں۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب قومہ ویضع بہ آخرین۔ ان کے حقوق ادا کرتے ہیں یا یہودیوں کی طرح اس کو صرف علماء کی کتاب بنا کر رکھ دیتے ہیں۔ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ قرآن یہود کیا کیے، سمجھے کہ جو بھی ان کو کتاب دی گئی ہے وہ کتاب کے پڑھنا علماء کی ذمہ داری، اس کو سمجھنا علماء کی ذمہ داری ہے، اور ہم جیسا چاہے جئیں گے۔ کچھ ہماری قوم میں بھی یہ رویہ زمانہ آ گیا ہے، سمجھتے ہیں کہ طلاق کے مسائل کا جاننا، جیسا کہ پچھلے جمعہ میں نے سرسری طور پہ آپ کے سامنے رکھا تھا، سمجھتے ہیں کہ طلاق کے مسائل، نکاح کے مسائل کا جاننا صرف علماء کو، قاضیوں کو ضروری ہے۔ ارے بھائی، تمہاری زندگی ہے، تمہاری لیل و نہار ہے، تمہاری شب بیداری ہے، تمہارے ہمسفر کے ساتھ تمہاری زندگی جوڑی ہوئی ہے، اب پھر تم کیسے سوچ سکتے کہ خالی علماء کو اس کا جاننا چاہیے، جبکہ تمہاری ضرورت ہے، یہ ہے نہیں؟ یہ بولیے، اس کا جاننا تمہیں بہت ضروری اور لازم ہے۔ جب تک تم یہ چیزوں کو حاصل نہیں کریں گے تو تم کو اس کا نفع حاصل نہیں ہوگا۔ اور یاد رکھو وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ اگر تم منہ موڑو گے تو اللہ تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لے آئے گا، اور تم جیسے نہ ہوں گے بلکہ تم سے وہ اچھے ہوں گے، اللہ کو یاد کرنے والے ہوں گے۔ آج ہم غفلت میں پڑے ہوئے، ہم اللہ کو یاد نہیں کر رہے۔ اگر ہم اللہ کو یاد کرنے والے ہوتے تو آج بھارت کی تاریخ کی ایک نازک موڑ پر کھڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو مہلت پر مہلت دیتا چلا جا رہا ہے، اور کہیں یہ آخری مہلت تو نہیں؟ ایسا ہو سکتا نہیں ہو سکتا؟ جب ہم اللہ کے راستے کی طرف بلانے کے بجائے خود اس راستے کی رکاوٹ بن جاتے ہیں، اپنی زندگی کی ضرورتیں نہ سمجھیں، دین کے موافق نہ اپنے آپ کو سنواریں، تو سوچو غیر مسلموں کی زندگی میں ہماری زندگی میں فرق کیا رہ جاتا ہے۔ تو مشیت یزیدی کا فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ اس راستے کی رکاوٹ یعنی ناکارہ امت کو راستے سے بالکلیہ طور پر ہٹا دیا جائے۔ ہم ایک عرصے سے اسلام کی طرف دعوت دینا تو درکنار اسلام کی غلط تصویر پیش کر کے بندگان خدا کو اسلام سے مزید بدگمان کر رہے ہیں۔ یہ کیفیت اللہ تعالیٰ کے لیے ناقابل برداشت ہوتی ہے۔ ہم اسی نازک دور سے گزر رہے ہیں اور ہم کو احساس تک نہیں کہ اس حالت کا اصل سبب کیا ہے۔ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں سے احساس دیا جاتا رہا۔ آج وہ روشنی ہے نہیں ہمارے درمیان جس کی چمک ہم صالحین کی صحبت سے حاصل کرتے تھے۔ آج امت کے خواص بھی بے خوفیوں کے در پر ہو چکے ہیں۔ دیکھیں آپ ایسے ناروا سلوک کر رہے ہیں اور ایسے ناروا کردار پیش کر رہے ہیں کہ اب غیروں کو تو تکلیف ہوگی، اپنوں کو بھی تکلیف ہو رہی۔ غور فرمائیے آپ، ہم اسلام کا ایک اثارہ سمجھے ہوئے ہیں، روڈ جام کر دینا، روڈ جام کر کے اپنی مجلس سے منعقد کرنا، بھئی جبکہ اسلام کی تعلیم ہے راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا، اماطۃ الطریق عن الاذی۔
راستے میں تکلیف ہے تو ہٹانا ہماری ذمہ داری ہے، مسلمان کی ذمہ داری ہے، مگر ہم خود راستہ روکو احتجاج کرے تو کیسا ہوگا؟ تو احتجاج ہمارا ایسا ہونا کہ اس میں غیر کو تکلیف نہیں ہو رہا۔ قرآن ہم کو واضح طریقے سے آئینہ میں ہماری تصویر بتلا رہا ہے کہ ہم عبادت ادا کرنے کے باوجود، اعمال صالحہ کرنے کے باوجود اللہ کی نظر میں مجرم ہیں، اور جرم ہے اللہ تعالیٰ کی بنائے ہوئے اصول پہ اپنی زندگی کو لے کے چلنا اور شہادت علی الناس کے فریضے کو ادا کرنا۔ تو لوگوں کے درمیان ہم دکھنا کہ ہم مسلمان ہیں، یہ ہمارا کام ہے۔ اور ہم دکھیں گے کیسے؟ معاملات سے، کردار سے، رب سے، آپسی روابط سے ہمارا کردار چلکے گا۔ ہم جسے وعدہ کر رہے ہیں یہ نہ کو دیکھو کون ہے، غیر ہو کوئی ہو، وعدہ پورا کرنا یہ اسلام کی پہچان ہے، مسلمان کی پہچان ہے۔ آپ جب بات کر رہے ہیں تو سچ بولو، یہ مت دیکھو کہ کس سے بات کر رہا ہوں، آپ یہ سمجھیں گے میں اس سے بات کر رہا ہوں جھوٹ بول کے چلے گا، نہیں چلے گا۔ جھوٹ گناہ کبیرہ، چاہے وہ آپ اپنوں سے کرو چاہے وہ آپ غیروں سے کرو۔ آج جھوٹ کا بول بالا جو چل رہا تھا اب اس کی ہنڈی پھوٹ رہی، دیکھو آپ غیر تھا، سچ جھوٹ کا اس کو فرق نہیں ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، مگر کامیاب ہو رہا، ناکامی اس کے سر پہ آ گئی۔ تو ایسے ہی اگر ہم کریں گے تو ہمارا بھی حال ایسا ہی ہوگا۔ ہر مرض کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ ڈاکٹر ہم کو دو طرح کی دوائیں تجویز کرتا ہے۔ ایک دوا فوری طور پر درد کم کرنے کی ہوتی ہے جس کو پین کلر کہا جاتا ہے، اور دوسری دوا وہ ہوتی ہے جو مرض کو جڑ سے نکال کر ختم کر دے، جیسے اینٹی بایوٹک۔ ایک عرصے سے ہماری امت صرف پین کلر کے علاج پر ہے اور اصل علاج کرنے کی طرف دھیان جاتا ہی نہیں۔ اصل علاج یہ ہے کہ ہم ہماری وہ اصل ڈیوٹی جو کردار سے نمایاں ہوتی ہے، جو اپنے کیریکٹر سے ادا ہوتی ہے، اس کو پہچانے اور بلا تاخیر اس پر لگ جائیں۔ یاد رکھیں یہ کیا کم معجزہ ہے، بعد میں قرآن اترا ہے۔ حقیقت کی طرف آئیے، آقا کی حقیقت تصویر دیکھیں، یہ کیا کم معجزہ ہے، بعد میں قرآن اترا ہے۔ بنائی ہے فضا سرکار نے کردار سے۔ ہمیں اللہ کے رسول کا وہ کردار پیش کرنے کی ضرورت ہے جو اللہ کے رسول ہجرت سے پہلے مکے والوں کے سامنے پیش فرمایا۔ اس وقت حالات کا تقاضا یہی ہے کہ ہم آقا علیہ السلام کا وہ کردار اپنا لیں اور اسی روپ میں ہم امت کے سامنے آئیں۔ عزیزوں گھڑی کی طرف مت دیکھیے، پہلے میں نے بتا دیا کہ آج انتظامیہ نے مجھے اجازت دی ہے اور یہ آپ کے حق میں ہے۔ میں جو بات کر رہا ہوں یا میرے گھر کے یا میری اولاد کے واسطے یا ایک میرے خطے کے واسطے نہیں ہے، اس وقت سارے ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے اس میں ہمارا بھی رول ہے۔ ہم غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اس سے باہر آنے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ کے واسطے گھڑی کی طرف نظر دوڑا کے مجھے احساس مت دلائیے، میں بہت احساس مند ہوں، آپ غور کرتے سمجھ رہے ہیں۔ اب میں رفتار میں آ گیا تو ختم، ابھی خطبہ شروع ہوا تھا، تو اللہ کے واسطے آپ ساتھ دیں۔ اگر ابھی بھی بے چینی ہے تو سمجھیں کدھر جا رہے ہیں آپ۔ اب دو مکانات ہمارے سامنے ہیں۔ ایک امکان یہ ہے کہ احتجاجیوں کا یہ سلسلہ زور پکڑے، یہاں تک کہ سنگھی حکومت کا زور ٹوٹے اور NRC اور CAA جیسے ظالمانہ قوانین سے دستبردار ہو جائے۔ دوسرا امکان یہ ہے کہ وقت کے ساتھ احتجاجیوں میں دم خم باقی نہ رہے اور ہندو قوم اپنے کاروبار میں مصروف ہو جائے اور یہ قوانین ہماری رسوائی و بربادی کا حتمی ذریعہ بن جائے۔ ان قوانین کے خلاف ضرور ہمارے نوجوان قربانیاں پیش کریں گے، لیکن کتنی قربانیاں ہم پیش کر سکتے ہیں جب تک اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد نہ ہو اور اس کی رحمت ہمارے اوپر سایہ فکر نہ ہو۔ ہم ظالموں سے کیسے نپٹ سکتے ہیں جو ہر طرح کے ہتھیاروں سے لیس ہیں؟ ہم احتجاج بھی کریں اور ساتھ میں وہ کام بھی کریں جو اللہ کی طرف سے عین مطلوب ہے۔ وہ کام تین طرح کے ہیں۔ ایک یہ کہ ہم اپنی قوم کی اصلاح کریں تاکہ اسلام کو بدنام کرنے کا سبب نہ بنے، وہ شرک و بدعات و خرافات سے فی الفور توبہ کریں، اپنی نیچی جو بھی کردار بد کرداری میں ہمیں اس سے فوری ہم کیا کریں، اپنے گناہوں سے توبہ کریں، ان کے اندر صحیح اسلامی شعور کو بیدار کریں۔ دوسرا جو باشعور ہے وہ اپنے اخلاق کو سنوار کے اپنے اخلاق کو پیش کرنے کے ساتھ
دعوت الی اللہ کا محاذ سنبھالے اور وہ چلتے پھرتے دائی بن جائے، ہمارے رب میں آنے والے ہر ہم وطن بھائی کو مدعو سمجھے اور دعوت کی نیت کرے اور دعا کرے جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی تھی۔ دعوت الی اللہ کے ذریعے بندگان خدا میں بندگی کا شعور پیدا کرے اور اپنے ہر زندگی کے شعبے میں، ہر معاملات میں اپنا کردار اسلامی سجا کر ان کے سامنے پیش کرے۔ اور تیسرا، جن کے اندر صحیح اسلامی شعور پیدا ہو جائے، ان کے اندر اخلاق کے شعور کے ساتھ لوگوں کے بیچ میں آنے کا جذبہ پیدا کریں۔ جب تک ہم حسن اخلاق اسلامی کے ساتھ لوگوں کے بیچ میں نہیں رہیں گے، وہ سمجھ بھی نہیں پائیں گے اسلام ہے کیا۔ آج یہ 3 کام بیک وقت ہو، ان میں سے کسی کو بھی مؤثر یا مقدم نہیں کیا سکتا۔ یہ انتہائی لغو بات ہے کہ جب سارے مسلمان ٹھیک ہو جائیں گے تو پھر غیروں میں دعوت کا وقت آئے گا۔ ایسا وقت تو قیامت تک نہیں آئے گا۔ اسی طرح سے عمل سے تو آج امت پر یہ برا وقت آیا ہے۔ آپ کسی بڑے ہاسپٹل میں جائیں تو وہاں 3 طرح کے مریض ملیں گے۔ ایک ہوں گے آؤٹ پیشنٹ، دوسرے ہوں گے انٹرنیٹس، تیسرے وہ ہوں گے جو سنگین حالت میں ہوتے ہیں جس کو ICU پیشنٹ کہتے ہیں۔ تو کہا جاتا ہے کہ جس طرح بیک وقت ان 3 طرح کے مریضوں کا علاج ہوتا ہے، اسی طرح ہم کو ان 3 محاذوں پر بیک وقت کام کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ خود بھی سنبھلیں، دوسروں کو سنبھالیں، اور تیسرا مرحلہ دوسروں کے سامنے سنور کے پیش ہو جائیں۔ آئیے ہم اپنے ذہن کو ان خطوط پر تیار کرتے ہیں اور اپنے فریضے بجا لانے کی کوشش میں لگ جاتے ہیں۔ اب آپ کے سامنے وہ بات رکھوں کہ یہ NRC ہے کیا، آخر یہ اتنا بڑا وبال کیوں بن رہا ہے، اس کے بننے کی علت کیا ہے، اس میں ہمارے کو کرنا کیا ہے۔ عزیزوں اور بزرگوں، یہ مختلف مرحلے ہیں، اس کو ایک سمجھیے فارمولے کے طور پہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ CAB plus NRC equivalent to MMB، کیا سمجھے آپ؟ CAB جو ہے یہ ایک ایکٹ ہے جو اب CAA ہو گیا، جو بغیر کسی چیز کے غیروں کو بھی یہاں پہ شہریت مل جائے گی، اور NRC ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے آپ کو یہاں سے بھگا دیا جائے گا۔ تو گویا مسلم مکت بھارت بنایا جانا چاہیے، یہ کوشش ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ کتنا سنگین معاملہ ہے؟ دیکھیے اب اکثر لوگ بول رہے ہیں وہ کیا ہے بھائی، باوا دادا کا معاملہ ہے چھپتے لے، آپ کو یہ آسانی سمجھ رہے ہیں، خیال ہے، خیالی پلاؤ اچھا دکھتا۔ ہمارے والد ہیں، ہمارے والد کے پاس ان کا تاریخ پیدائش کا سرٹیفکیٹ جو ہوتا ہے نہیں ہے، اور کوئی زمین جائیداد پہلے سے بڑوں کی تھی نہیں، اب کہاں سے بتائیں گے وہ چیزیں؟ دادا پردہ کرے ہمارے، اب دادا کے ساتھ دادا کے کاغذات بھی ہمارے تلف ہو گئے، اب دادا کے کاغذات کہاں سے لائیں گے؟ جب تک وہ ثابت نہیں ہوتے ہم ثابت نہیں ہوتے، جب ہم ثابت نہیں ہوتے ہماری اولاد بھی یہاں کی شہری۔ دیکھ رہے کتنا سنگین ہو، لوگ بول رہے ہیں کچھ نہیں ہوتا، یہ کچھ نہیں ہوتا کہ غفلت نہیں، بیدار ہو جائیے۔ CAB کی مثال، پیٹرول اپنے آپ میں کسی کے لیے نقصان دہ نہیں بلکہ گاڑیوں اور دوسری مشینریوں کے لیے مفید ہے، لیکن یہی پیٹرول اگر آگ سے مل جائے تو یہ گھر، محلے، شہر بلکہ پورے ملک کو تباہ برباد کر دینے کے لیے کافی ہے۔ کچھ ایسا ہی حال ہے CAA کا کہ اگر صرف CAA کی بات کریں تو یہ مسلمانوں کے علاوہ ساری قوموں کے لیے مفید ہے اور بذات خود مسلمانوں کے لیے بھی کچھ نقصان دہ نہیں ہے، ہندوستانی دستور سے قطع نظر کرتے ہوئے۔ مگر اس CAA کو جب NRC سے ملا دیا جائے تو یہ دونوں مل کر آگ پیٹرول کا کام کریں گے۔ جس طرح آگ اور پیٹرول مل کر پورے ملک کو خاکستر کر سکتے ہیں، اسی طرح NRC اور CAA مل کر ہندوستان سے مسلمان کا صفایا کر دیں گے۔ اب CAA کے بعد NRC آئے گا، یہ ایک غفلت ہوئی لوگوں سے، یہ اللہ کی طرف سے ہوئی۔ یہ لوگ آسام میں کیا کرے، NRC پہلا دیے۔ اگر یہ لوگوں کو اللہ کی حمایت ہوتی، اگر اللہ ہم کو غفلت دینا چاہتا، اللہ کی طرف سے یہ بڑا انعام ہے۔ یاد رکھیے کہ پہلے وہ NRC آسام میں لا لیے، اس کے بعد میں CAA لائے۔ اگر وہ پہلے CAA لا لیتے، بعد میں NRC لاتا، ہم کو پتہ ہی نہیں چلتا، غفلت میں ہم مارے جاتے۔
بہت بڑے ہمارے ساتھی اکثر غفلے لفظ سمجھتا نہیں تھا، اب سمجھ میں آ رہا اپن بھی غفلے، بہت بڑے غفلے نہیں ہے، یہ غفلوں سے باہر آئیے۔ تو اگر آپ کے ذہن میں یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ سی اے اے کے بعد این آر سی بھی آ جائے، تو یاد رکھیں کہ سی اے اے کی ضرورت ہی پڑی ہے این آر سی کی راہ صاف کرنے کے لیے۔ شاید آپ کو امت شاہ کا وہ بیان یاد ہوگا جس میں اس نے کہا تھا ہندوؤں اور دوسری قوموں کو این آر سی سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ این آر سی سے پہلے ہم سی اے اے لا کر انہیں سیف کر لیا جائے گا۔ اس بیان سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ سی اے اے کی کارروائی پوری ہونے کے بعد این آر سی لگایا جائے گا، جو ہندوستان سے مسلمانوں کا صفایا کر دیا جائے گا۔ ملک سے مسلمانوں کا صفایا اگر آپ سی اے اے اور این آر سی کے فلسفے کو باریکی سے سمجھیں گے تو آج آپ سمجھ جائیں گے کہ سی اے بی پلس این آر سی ایکویلنٹ ٹو ایم ایم پی، یہ فارمولہ ہے۔ اس کے بعد اب آپ اس کی جھلکیاں سمجھ لیں ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ ان حالات میں ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم کسی بھی حال میں اس مسلم مخالف قانون کو نافذ نہ ہونے دیں۔ اگر ہم لوگوں نے تھوڑی بھی کوتاہی برتی تو برہمی مسلمانوں کی طرح ہندوستانی مسلمانوں کو ہماری بھی نسل کشی کر دی جائے گی، ہماری بھی نسل کشی کر دی جائے گی۔ افسوس اتنی بڑی مصیبت سے دوچار ہونے کے بعد بھی اگر ہمیں راتوں کو اچھی نیند آتی ہے تو سمجھ لیں کہ ہمارا ضمیر مر گیا ہے۔ کوئی معجزہ ہوگا ایسا خیال رکھتے ہیں تو ہم میں سے کچھ لوگوں کا سکون اور ان کی طمانینت یہ بتا رہی ہے کہ وہ لوگ شاید کسی معجزے کے منتظر ہیں۔ اگر کوئی اس خیال خواب میں مبتلا ہے تو یاد رکھیں خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال اب اپنی حالت کے بدلنے کا۔ اگر ہم یہ کام اپنی اعمال بنو اسرائیل جیسے اور امید اصحاب کہف جیسے رکھتے ہیں تو یہ منہ اور مسور کی دال کے حالات بچتے رہتے ہیں۔ آج ہمیں اپنے وجود کی فکر ہے تو ہم سبوں کو سر پر کفن باندھے سڑکوں پر اترنا پڑے گا، اس ظلم و زیادتی کے خلاف آواز اٹھانی پڑے گی، اپنا حق مانگنا پڑے گا، اور اگر مانگ کر نہ ملے تو چھین کر لینے کا جذبہ پیدا کرنا پڑے گا۔ مسلمانوں یاد رکھو ہمارا تعلق اس قوم سے ہے جس کے 313 افراد نے ہزاروں کو دھول چٹایا تھا۔ ہم اس قوم سے ہیں جس قوم کے افراد جب جنگ کے لیے نکلتے تو نہر پار کر کے انہوں نے اپنی کشتیاں صرف اس لیے جلا دی کہ کسی کے دل میں پیچھے پلٹنے کا خیال بھی نہ آئے۔ ہم ان غیور قائدوں اور سربراہوں کے غلام ہیں جنہوں نے بہتر نفوذ قدسیہ کے ساتھ 20,000 لوگوں کا مقابلہ کر کے شہید ہو جانا پسند کیا، مگر ظالم و جابر شخص کی اطاعت قبول نہیں کی۔ لیکن ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ ہمارا خون کیوں سرد ہو گیا ہے؟ کیا ہمیں اس دن کا انتظار ہے جس دن ہمیں گھسیٹا پٹا جائے گا، ملک بدر کر دیا جائے گا؟ آج ہم جس حال میں بھی ہیں یہ ہماری خاموشی اور بزدلی کا نتیجہ ہے۔ آج 3 طلاق بل پاس ہوا، ہم خاموش رہے۔ کشمیری مسلمانوں پر ظلم و بربریت کی انتہا کر دی گئی، ہم خاموش رہے۔ بابری مسجد کی جگہ قانون کے طور پر مندر بنانے کا فیصلہ سنایا گیا، ہم خاموش رہے، اور انہی خاموشیوں نے ہمیں آج ایسے مقام پر پہنچا دیا جہاں ہمارے لیے اپنا وجود بچانا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ یہ خاموشی مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی، اس دور میں جینا ہے تو کوہرام مچا دو۔ عزیزوں اور بزرگوں یاد رکھو یہ ظالم کیا سمجھتے ہیں جو اپنے دل میں ہنستے ہیں، ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے۔ کچھ ظلم نہ شعلے بھڑکائے، کچھ کفر نہ فتنہ بھڑکائے، کچھ ظلم نہ شعلے بھڑکائے، کچھ کفر نہ فتنہ پھیلائے۔ اسلام کی دھاریں رک نہ سکی، اسلام کا پرچم جھک نہ سکا، کفار ہزاروں جھٹ لائے، شیطان بھی آگے بل کھائے۔ عزیزوں اور بزرگوں اٹھو بیدار ہو جاؤ۔ کل ہمارے مقامی ایم پی صاحب اپنے دارالسلام میں احتجاجی مجلس رکھے ہیں جہاں پوری آئین کے مطابق ہم احتجاج جلسہ رکھیں گے، جس کے اندر ہماری آواز پورے ہندوستان کے ذمہ داروں تک پہنچے گی، تو اس کا حصہ بنیے۔ آئیے کل ہم دارالسلام کا رخ کریں
اور جہاں بھی ہم احتجاج کر رہے ہیں یاد رکھیں احتجاج کرنے سے پہلے اپنے احتجاجیوں کے تحفظ کے لیے والنٹر بنائیں تاکہ دوسرے کوئی گھسپٹے ہمارے درمیان میں گھس نہ جائے. اور جتنا آج حالات تشددی ہو رہے ہیں یہ گھسپٹوں کی وجہ سے ہو رہے ہیں جو اصل میں پروٹیکٹ کا حصہ نہیں ہوتے بلکہ پروٹیکٹ توڑنے کے لیے ان کو بدنام کرنے کے لیے آتے ہیں. جیسے جامع ملیہ میں کچھ لوگ گھس گئے نام کر کے پولیس کا تشدد آپ دیکھیں. تو ہم تو پیسفل رہے کہ ہم مسلمان قوم ہیں, ہم سلامتی نہ صرف اپنی چاہتے ہیں بلکہ غیروں کی بھی چاہتے ہیں. آج پوری دنیا جانتی ہے کہ آقا علیہ السلام کے کردار سے آقا علیہ السلام کی سیرت سے پوری دنیا واقف ہے. ہم انہی کے ماننے والے ہیں, انہی کے متبع ہیں, انہی کے جانثار ہیں, انہی کے فدائی ہیں اور انہی کے عاشق ہیں. تو ہم عشق عاشقانہ کردار پیش کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا الہ العالمین ہمیں نیک توفیق عطا فرما, نیک ہدایت عطا فرما, کردار اسلامی عطا فرما. مولا ہم اپنے کردار سے تیرے محبوب کے شیدائی نظر آئے, وہ در رہے طریق طرز زندگی عطا فرما, عزت کی اسلام کی زندگی عطا فرما, خاتمہ بالخیر فرما, وقت رضا کریم طیبہ عطا فرما, اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عطا فرما. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم والحمد للہ رب العالمین.